آپ نے ایک بات کہی تھی ایک جگہ کہ پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے اور یہ میں سائنٹیفکلی پروو کر سکتا ہوں. سر میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑی بات کریں کہ کس طرح پاکستان ترقی کر سکتا ہے, اور ہمارے لوگ اپارچونیٹیز دیکھ رہے ہیں نا وہ ویسٹ کی طرف یا پھر اور بھی جگہ پہ گلف کنٹریز کی طرف, تو پاکستان میں اپارچونیٹیز کیسے کریٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سنگاپور آزاد ہوا تھا تو وہ ایک نا مچھیروں کی ایک نا چھوٹی سی بندرگاہ اور بستی تھی 30-40 کلومیٹر مربع کا, اب مطلب وہاں موت, لیکن وہاں ان کو ایک ایسا شخص ملا کہ اس نے یہ عہد کیا کہ ہم میں سے کوئی بددیانتی نہیں کرے, ہم میں سے کوئی سرکاری وسائل کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں, ہم میں سے کوئی قانون کو نہیں توڑے اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا. اور جتنے سنگاپور کے رہنے والے دنیا میں کسی جگہ پر جس کرنسی میں تنخواہ لے رہے ہیں کوئی کوالٹی کا کام کرنے والے, وہ اسی کرنسی میں آگے سنگاپور سے آگے تنخواہ لے لیا کرے اور یہاں سارے لوگ. جب ہم کہتے ہیں نا کوئی ملک اچھا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کی مٹی بڑی اچھی ہے. اب آپ دبئی میں جا کے دیکھیں کتنا سخت موسم, مجھے تو وحشت ہوتی ہے باہر نکلنے, سوائے 1-2 مہینوں کے اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. تو یہ تو نہیں کہ وہاں کی فضا بہت اچھی ہے, وہاں کا موسم بہت اچھا ہے. کینیڈا آپ جا کے دیکھیں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے, -30 ڈگری پہ آپ کی کلفی جم جاتی, ایسے سانس لیتے ہیں تو وہ ہوا ٹھنڈی اندر جا کے نا وہ چلی جاتی ہے. تو یہ تو نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ وہاں کی ہوا اچھی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کے لوگ تربیت یافتہ. تو جو فزیکل وسائل ہیں وہ ہمارے ملک میں تو ایک لمبی لسٹ ہے, میں کیا گنواؤں, وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے. معدنیات سے لے کر اور ٹورزم تک, اور زراعت سے لے کر اور پھر ہمارے پریشس میٹر تک, اور ٹیکسٹائل کے ہنر سے لے کر سرجیکل انسٹرومنٹ اور لیدر گارمنٹس اور پتہ نہیں کیا, اور پھلوں سے لے کر اور یہاں کی جو ہیں نادر جو بلو پاٹری تک, وہ تو ہمارے پاس بہت میں ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پچھلے 30-40 سال سے 2 بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں. ان بنیادی غلطیوں کی وجہ سے جو 40 سال پہلے جب یہ کام شروع ہوا تو اس وقت جو ماں کی گود میں بچے تھے ان کو 2 باتیں بتائی گئیں. وہ یہ کہ پیسہ پہلی ویلیو ہے, اگر تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو تم بڑے ہوگے. اس سے پہلے کیسے بڑا ہوتا تھا آدمی؟ ان چیزوں کی وجہ سے جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی, مثلا سچائی, ایمانداری, دیانتداری, ایثار, قربانی, اس کی وجہ سے. اچھا اب وہ بچے بڑے ہوتے گئے, اب وہ بچے ہیں, اور وہی بچہ جو ہے وہ جرنیل ہے, اور وہی بچہ کہیں سیاستدان ہے, اور وہی ایک یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر ہے, اور وہی ایک مدرس ہے کسی بڑے مدرسے کا, اور وہی ہے جس کی حوضری کی شہر میں بڑی دکان ہے, اور وہی وہ بچہ ہے جو کہ انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کلرک لگا ہوا ہے. اور ان سب کے ذہن میں یہ تھا کہ پیسہ پہلی ویلیو ہے, لہٰذا جب ان کو سرکاری وسائل ملے تو اس نے اس بنیاد پر ان کا بے دریغ استعمال کیا. اچھا سمارٹ بہت ہیں وہ, یہی جب پرائیویٹ سیکٹر میں آئے تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. جس کا ایک کار تھی نا اب اس کا پورا فلیٹ ہے ٹیکسیوں, جس کی ایک بس تھی نا اب اس کا پورا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. جس کا ایک سکول تھا نا اب اس کے فرنچائز ہے پورے پاکستان کے. تو جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پرائیویٹ بینک دیکھیے کیسے ترقی کی ہے, اور کبھی سرکاری بینک میں جا کے دیکھیے آپ, کبھی آپ ٹی سی ایس کے دفتر میں جا کے دیکھیے, چھوٹا سا ایک کھوکھا ہوگا ٹی سی ایس کا دفتر, اور آپ وہاں بیٹھ کے اپنا خط دے کے آپ کو یقین ہوگا کہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں پہنچ جائے گا اور 7 دن میں امریکہ پہنچ جائے گا. پاکستان پوسٹ آفس میں 20ویں گریڈ کے افسر بیٹھے ہوئے سی ایس ایس کر کے. آپ کب گئے تھے آخری دفعہ پوسٹ آفس میں اپنا خط ڈالنے کے؟ تو اس لیے ایک یہ پرابلم ہوا, اور دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے 40 سال پہلے سے نا فرد کے لیے تیار کیا, معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا انجینئر بنے گا, یہ یوں کرے گا, یہ کرے گا, اور جہاں ایک جگہ پر آ کے اس کی اپورچونٹی ختم ہو جائے گی, پھر انشاءاللہ یہ US MLE کر کے امریکہ چلا جائے گا. اور آپ کسی شخص سے پوچھیں آپ کے بیٹا, میرا بیٹا امریکہ میں ہے, دوسرا بندہ اس کو ایسے کہا ماشاء اللہ, کہ جیسے نا وہ حوض کوثر کے قریب اس کو فلیٹ نصیب ہو گئے. اب کسی سے پوچھ کے دیکھیں میرا بیٹا ماشاء اللہ انگلینڈ میں ہے, اچھا ماشاء اللہ انگلینڈ میں, تو بالکل اس کو ایسے لگتا ہے کہ جنت الفردوس کے اندر اس کو الاٹ ہو گیا کوئی پینٹ ہاؤس, ایسی کیفیت ہے. تو یہ فرد کے لیے تیار کیے نا. اچھا اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ 2 چیزوں کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ریورس کریں گے ہم کب؟ جب ہم لوگوں کی منت کر کے کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ سے زیادہ مطالبہ نہیں کر رہے, آپ کی اہلیہ, آپ کے 3 بچے, ان 5 بندوں کی آپ ذمہ داری دے دیں کہ یہ افراد معاشرے کے لیے تیار ہوں گے. آپ کے گھر میں ان 5 افراد کے منہ میں لقمہ حرام نہیں جائے گا, یہ جھوٹ نہیں بولیں گے,
یہ بددیانتی نہیں کریں گے, یہ پاکستان کے وسائل کو غلط استعمال نہیں کریں گے, سڑک پہ جاتے ہوئے تھوکیں گے نہیں, شاپر جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالیں گے. ہم کو بڑا مطالبہ تو نہیں آپ سے کر رہے, اور یہ جتنا, اور پھر جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب پاکستان کے لیے نہیں کریں گے, یہ ہم اپنی آخرت کے لیے کریں. بس یہ ایک پیراڈائم ہے. مجھے بتائیں, یہ بات آپ کو میں نے بتائی ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہے, مجھے آپ بتائیے, مجھے سمجھ آ جائے گی نا. تو 5 بندے جو ایک خاندان والے ان کو بھی تو آ جائے گی. تو اس طرح کے اس کو پھر اب آگے ہم نے صرف ریپلیکیٹ ہی کرنا ہے نا. ہر ایک خاندان والے کو کہنا بھائی کچھ نہیں, یہ 7 بندوں کی رسپانسبلٹی آپ دے دیجیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں چینج آ جائے گی. مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, اور تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں کہ 4 سو بدل جائے. اور اس میں 20 سال